اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم خذرهم في خوضهم يلعبون. ارشاد باری تعالی ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی. انہوں نے اللہ کی جس طرح حق تھا قدر کرنے کا قدر نہیں کی. اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب کس نے کتاب کو اتارا ہے. الذی جاء بہ موسیٰ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نورا وہدی للناس وہ کتاب نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. تجعلونہ قراطیسا تم نے اسے متفرق اوراق میں رکھ لیا. تبدونہا تم اسے ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا اور بہت سی باتوں کو تم چھپاتے ہو. وَعُلِّمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی. قل اللہ کہہ دیجئے اس کو اللہ نے اتارا تھا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر آپ ان کو بدعات و خرافات میں ان کے حال پر چھوڑ دیں. محترم سامعین، سابقہ سبق میں اللہ کریم نے جو کہ سبق مشتمل تھا سورۃ انعام کی 99 اور 90 نمبر آیات، اور آج کا سبق جو ہے وہ 91 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے. اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے انبیاء کو کتابیں دی، حکومتیں دی، حکمت دی اور نبوت عطا فرمائی. اگر یہ ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو ہم ایسی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے انبیاء کو عطا کریں گے جو کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں. کہہ دیجئے
میں تم سے اس بات پر معاوضہ نہیں مانگتا، یعنی تبلیغ پر معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ کل دا سبق سی۔ اج دے سبق دے اندر اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انہاں لوگاں نے اللہ دی قدر نہیں کیتی جس طرح قدر کرنے دا حق سی، اور قدر نہ کرنا اللہ نے وہی وجہ اگے بیان فرمائی ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ وہ لوگ کہتے سن کہ اللہ نے کسی بشر دے اتے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کا عقیدہ یہ سی بشر جڑا ہے نبی نہیں ہو سکتا، اور بشر دے اتے اللہ دے احکامات نازل نہیں ہو سکتے۔ یہ اج دی بات نہیں، بڑا پرانا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جڑا بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور بشر دے اتے اللہ کریم اپنی کتاب نازل نہیں فرما۔ سابقہ انبیاء دے دور دے اندر بھی یہ ہی انبیاء نوں تانا دتا گیا کہ تسی ساڈے وچوں اج تسی نبوت دا اعلان کر رہے تھے۔ یہ تو بعد حقیقت ہے انبیاء انہاں دے خاندان دے، انہاں دے قبیلے اور برادری دے، جس طرح انہاں دا خاندان سی انبیاء دا بھی خاندان سی، نانکے دادکے سارے وہ انساناں وچوں سن، پر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سارا قربہ قبیلہ خاندان جڑا ہے وہ بشر ہوئے، وہ دے چوں نور پیدا ہوئے۔ وہ کہندے سن اگر نور نہیں بشر ہے، اسی عقیدہ رکھنے ہاں کہ اسی انہوں نبی نہیں مانتے، کیونکہ بشر دے اتے اللہ کریم کوئی کتاب اللہ نے نہیں نازل کی۔ باقاعدہ مقام تے اللہ کریم نے انہوں دی بات کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہندے سن بڑی یار عجیب بات ہے کہ ساڈے وچوں ایک مرد نو اللہ کریم نے نبی بنا کے بھیجا، عباس اللہ بشر رسولا۔ کیا اللہ نے ایک بشر نو نبی بنا دیتا ہے؟ قرآن مجید کے آخری پارے تقریباً میرا خیال ہے 28ویں پارے کے اندر ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ کیا کر دے سن، ابشر یہدوننا، کہ آ جڑا بشر ہے نعوذ باللہ من ذالک، یعنی توہین آمیز کلمات، آ دیکھو آ بشر ہے جی ساڈے خاندان دا، ساڈے علاقے دا، ساڈے قبیلے اور برادری دا، کیا یہ سانوں ہدایت دے سکتا ہے، ساڈی رہنمائی کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ساڈی رہنمائی دے قابل بشر نہیں ہو سکتا۔ اس مقام تے ترجمہ احمد رضا خان صاحب دا ہے، تے حاشیہ نمبر 6 انہوں نے نعیم الدین مراد آبادی دا حاشیہ ہے، انہوں نے اس مقام تے بڑے پیارے دو جملے رکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسی مٹی وچوں پیدا ہوئے نے جس مٹی وچوں ابو بکر و عمر پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے کلیئر کٹ لکھیا ہے، چھپایا بھی انہوں نے ترجمہ انہوں نے پریس کا ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی دا حاشیہ اتنے لگایا گیا۔ انہیں آخیا بھی جس مٹی سے ابو بکر عمر پیدا ہوئے نا اس سے وچوں اللہ کریم نے آمنہ دے لال نو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ جتنے انبیاء آئے نے اللہ نے انسان ہی بنا کے بھیجے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مینوں آدم علیہ السلام دی اولاد چوں منتخب کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کتوں پیدا ہوئے؟ خلقہ من تراب، اللہ فرماندے نے اسی انہوں نے مٹی وچوں پیدا کیتا، یعنی آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں منتخب ہونا، یا تے بندہ آکھنا کہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں نہیں، بشرے تے بشر دے کر اولاد بھی بشری پیدا ہو، تے نورانیہ دی ویسی اولاد کوئی نہیں، کیوں جی ہے؟
جڑا لوکاں دی کھو کے لے اسرائیل دی تے ضرور ہونی ہے، کیوں جی لوکاں دی بھی لے جاتا وہ، یعنی بشر دے کر بشر ہی پیدا ہوتا ہے، نور نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے نہیں جی اللہ کریم نے سب تو پہلا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو پیدا کیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سی اللہ دے نبی یہ دسو کہ سب تو پہلا اللہ کریم نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یا جابر قد خلق اللہ قبل کل شیء نور نبی جی کا، جابر ہر شے تو پہلا اللہ کریم نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب تو پہلا اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا، قلم نو آکھے لکھ، قلم آندی کی لکھاں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تقادیر الخلق، تمام مخلوقات دی تقدیر لکھ دے۔ یہ اللہ کریم نے سب تو پہلا قلم نو پیدا کیتا ہے۔ تو جڑی روایتیں بیان کر سب تو پہلا اللہ دے نبی دے نور نو پیدا کیتا گیا، وہ حوالہ بھی دیندے نے ماشاءاللہ، اور حقیقت مبنی وہ حوالہ ہے یا وہ کیڑی کتاب ہے؟ موضوعات کبیر، نال دے شریف لا دیندے نے، جویں کہہ دو نا شریف بدماش بندہ، شریف تے بدماش، شریف بھی ہوئے تے بدماش بھی ہوئے، کیوں جی دو چیزاں کٹھیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح موضوعات دا معنی ہے جعلی، من کڑت۔ کبیر جڑی سب تو بڑی کتاب ہے، جعلی روایتاں دی سب تو بڑی کتاب، 2 نمبر روایتاں دی سب تو بڑی کتاب، وہ نال شریف لا کے نے شریف ہے جی ماشاءاللہ، وہ اندر روایت ضرور موجود ہے۔ من گھڑت گل ہے، جعلی گل ہے، 2 نمبر نہیں پتہ نہیں کنے نمبر ہے، اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرمائے۔ حوالہ موضوعات کبیر شریف، قوم نو بدھو نو کی پتہ ہے کہ موضوعات کبیر شریف کی ہے؟ قوم نو ایسا چکما دیتا جا رہا ہے، لو جی مول صاحب نے حوالہ دیتا ہے موضوعات کبیر شریف کا، کتے صحیح حدیث کی کتاب چ دکھاؤ نا کتنے آتی ہے۔ یہ تو اللہ کریم نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانوں وچوں پیدا فرمایا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے سورت رحمان دا آغاز اس مقام تو کیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے رحمان علم القرآن، انہیں قرآن سکھایا، کنوں سکھایا؟ خلق الانسان، انسان نو پیدا کر کے اگے اللہ کریم فرمانے نے علمہ البیان، اللہ کریم نے اس انسان نو جنوں قرآن سکھایا ہے اور تفسیر بھی سمجھا دیتی تے سکھا دیتی، یعنی تفسیر بھی اللہ کریم نے اپنے نبی نو سکھا دیتی انسان نو پیدا کر کے۔ تو دیکھ لو بھی آپ دے دادکے بھی سن، نانکے بھی سن، کیوں جی بیٹیاں بیٹے ہیں سن، تو خام خواہ نبی دی ذات تے شک ہی ہے نا۔ کوئی بندہ کسی نے آکھے نا تو یار تو بندہ نہیں، سر نہیں پاڑنے واسطے تیار ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، کو بندہ کہ اللہ دے نبی بندے نہیں، تو بندے نو ایسے شرم کھانی چاہیے یہ گل کہہ لگ۔ کلمہ پڑھی دے، کلمہ شہادت چ رب نے کی بیان فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ دے نبی، اللہ دے بندے، او دے رسول، معبود اللہ، آپ بندے نے، اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، خالق ہویا، نبی مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے قرآن نے مختلف مقامات اللہ کریم نے اس بات کو کلیئر فرمایا کہ نہیں نوری جڑا نا وہ اس واسطے کائنات دا رہبر نہیں ہو سکتا، انسانیت دا رہنما نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں ضروریات زندگی ساڈے والیاں لگی ہیں، کیوں جی نہ بجلی بچیاں دے مسائل نے، نہ کھان پین دے مسائل، نہ قضاء حاجت دے، نہ لین دین دے معاملات، نہ کاروبار دے، تجارت دے، کوئی معاملہ نہیں ہونا دا۔ وہ ہر ویلے اللہ دی تسبیح بیان کرنا، کھان پین دی انہوں نے ضرورت ہے، نہ بیوی بچیاں دی ضرورت، نہ دنیا دے معاملات دی۔ تو یہ سارے مسائل سانوں سمجھانے کنے سی؟ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس پاسے انہاں دا ذہن جاندا ہے۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جی قوم کائنات تے آباد ہوندی ہے میں انہاں دے اندر انہاں دی بولی دا نبی بنا کے بھیج دیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے تو پہلا میں جننے بھی نبی بھیجے نے اللہ رجالا نوحی الیہم مرداں نو بنا کے بھیجا، انساناں نو بنا کے بھیجا، وہی طرف میں وہی کرتا رہا۔ اس بات تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ سابقہ درس کے اندر بات گزر چکی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہلوایا محبوب جی اس بات دا اعلان فرما دو میں تمہیں نہیں آندا میرے کو اللہ دے خزانے نے، ولا عالم الغیب نہ میں تمہیں یہ بات آنا کہ میں غیب نو جاننا، ولا اقول لکم انی ملک نہ میں تمہیں نہ میں فرشتہ نورانی ہاں، نورانی ہونے کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ نے تو فیصلہ ہی فرماتا 15ویں پارے دے اندر کہ اللہ کریم فرماتے نے وہ آخیا کرتے سن ایمان کیوں نہیں سی لاندے مشرکین مکہ، وہ آندے سن کیا بشر کو اللہ نے نبی بناتے؟ یقین جانو قرآن پاک دے اندر سورۃ بنی اسرائیل اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کے بھیجے ہے، جے بشر نبی ہے نا تو پھر اسی یہ اتنے ایمان لیاؤ واسطے تیار۔ اللہ کریم نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا من السماء ملکا رسولا، اے دنیا والیو اس بات نو نوٹ کر لو رب دا قانون اور ضابطہ یہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اگر زمین دے اندر چلدے پھردے اطمینان دے نال فرشتے ہوندے اللہ فرشتہ جو نبی بنا کے بھیج دیندا، چونکہ انسان کائنات تے آباد سن اللہ نے انسانوں میں نبی بنا کے بھیجے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا میرے نبی اس بات دا اعلان فرما دیو میں تواڈے جیسا بشر ہاں لیکن میرے تواڈے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، یوحی الی اللہ کریم میری طرف وہی فرما دے نے جڑی وہی تواڈی طرف نہیں آندی، وہی دا ہونا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ میرا ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے، تہاڈا اور رابطہ اللہ دے نال نہیں، پیغامات میرے کو اللہ دے آندے نے تہاڈے اتنے نہیں آندے۔ دیکھو نا جی شان ویکھ کے عظمت دیکھ کے پتہ نہیں لوگوں کو بھلیکھا پی گیا جی شان اینا تے بشر دا۔ اللہ کریم نے بشریت نو کائنات دا سردار بہت نورانی تے آپ دے جناب خادم سن، کیوں جی جبریل امین میں نورانی نا سید الملائکہ دروازے اتنے کھڑے ہو کے پہلے دستک دے اجازت منگتے ہیں، براق لے کے آنے معراج دی رات تے نبی نے اوپر بٹھایا تے مہار اگے پکڑی ہوئی، کیوں جی یہ رب نے خادم بنایا، ساڈے بھی خادم بنائے نے، دو دو اللہ کریم نے فرشتے نہیں عطا کیتے۔ وہ بھی آتا ہے کہ محافظ اللہ کریم نے انا علیکم لحافظین، اللہ نے تواڈے اتنے محافظ مقرر کیتے نے، وہ انسانیت دے جناب فرشتے جڑے نے وہ کینے خادم نے، اسی خادماں نو مختوم بنان دی کوشش کریں۔ وہ جس آدمی دا بچہ علاقے دا سچو لگ جائے کیوں جی وہ نہ پھر سوٹ دی سوٹ دی مایا ٹوٹن دیندا نہ پگ دی، بڑا جناب آکڑ آکڑ کے چلتا میرا پتر ایسا چو لگ گیا جنہوں مرضی اندر کرا دی جنہوں مرضی ستر پوا دی، وہ فخر کرتا اس بات تے کہ میرا بیٹا ایسا چو لگ گیا، تو فخر تو سانوں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے آمینہ دے لال نو ساڈے وچوں پیدا فرمایا، تو جے اسی کیا ساڈے وچوں نہیں تو اسی کہدا فخر کرنا، نورانی ہے تو فرشتیاں نو اس بات تے فخر کرنا چاہیے، کیوں جی فرشتیاں نو کرنا چاہیے نا، نورانی جو ہوئے انہیں آخنا ساڈے وچوں ہے، اسی نے نہیں بھئی تواڈے وچوں نہیں ساڈے وچوں۔ اللہ کریم نے انساناں دے وچوں انہاں نوں شان عطا کیتا ہے، شان ملن دے نال قطعی طور تے کدے جنس نہیں بدل جاندی، کیوں جی پتھر مختلف قسم دے نے، ایک پتھر جڑا سڑکاں تے پیا ہے لینٹراں وچ پانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک پتھر ہوئے جنوں ہیرا آندے نے، کئی دیکھنے وچ آیا اسی تو دیکھیا بھی سیدھی گل ہے جی، ہیرا زمرد یاقوت بلور یہ پتھر بڑے بڑے قیمتی رب نے پیدا کیتے ہیں، یہ
کدی سڑکاں تے پائے کسی نوں دیکھے نے؟ لینٹراں 'چ پائے نہیں۔ انہاں دی قیمت بڑی ہے، انہاں دی قدر بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ شان مقام ملن دے نال اسی انہوں پتھراں دی جنس وچوں نہیں کھڑ سکتے۔ کیوں جی؟ شان مل جائے تو ہیرے نوں اسی یہ نہیں کہہ سکتے پتھر ہے شیشہ بن گیا، شیشہ بنانا گے کہڑی چیز بناوا گے؟ پتھر ہی رہنا ہے۔ شان ملن دے نال کتے بندے دی جنس نہیں بدلتی۔ اسی سمجھ لو سڑکاں تے پین والے پتھر ہے، کیوں جی؟ لینٹراں 'چ پین والے ہیں جڑے روز سڑکاں تے ٹھڈے کھانے پھرنے ہیں۔ اے گلیاں 'چ پہنے پتھر کوئی قیمت ہے گی نا؟ کوئی قدر کرتا ہے انہاں دی؟ ٹھڈے مارتے پھرتے نے۔ آمنہ دے لال یعنی ہیرے جیسے پتھر، ہیرے اسی سڑکاں دے پتھر، اللہ دے نبی ہیرے، یعنی شان ملن دے نال ہے تو وہ بھی پتھر ہی ہے، سڑک تے پین والا بھی تے ہیرا بھی پتھر ہے، پر جنس نہیں بدلی۔ اگر اللہ نے شان عطا کر دیتا ہے، تمام انبیاء دی سرداری عطا کر دیتی ہے، اللہ دے نبی نو اللہ نے شفاعت کبریٰ دا حق نصیب کر دیتا ہے، قیامت والے اللہ دے نبی نے جنت ساری کائنات نو لے کے جانا ہے، تو پھر یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بندیاں چوں نکل کے نورانی بن گئے۔ شان ملن دے نال جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے مختلف مقامات تے ارشاد فرمایا کہ میں اگر انساناں دی طرف انبیاء نو بھیجے ہے تے مرد اور انسان بنا کے بھیجے۔ اللہ سانو اس بات دی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ یہ گل کہندا ہے کہ بشر دے اوتے اللہ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی، بشر نو اللہ نے نبی نہیں بنایا، وہ پھر اللہ دی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، انہیں اللہ دی قدر نہیں کیتی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ کا قدری، انہاں لوگاں نے اللہ دی جس طرح حق سی قدر کرندہ قدر نہیں کیتی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کس وقت انہوں نے توہین رب دی کیتی ہے جس ویلے انہوں نے ایک گل آکھی اللہ کریم نے بشر اتنے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، یعنی نبی دے اتنے کتاب نازل کرنا یہ بشر دے اتنے ہو ہی نہیں سکتا۔ جڑا بندہ آندا نا بشر نبی نہیں ہو سکتا، سمجھ لو رب دا گستاخ بے ادب ہے، انہیں رب دی قدر نہیں کی۔ جڑا بندہ آندا نا اللہ نے نبی نو بشر بنا کے بھیجے، بشریت دے وچوں اللہ نے اعزاز آمنہ دے لال نو عطا کیتا ہے، وہ بندہ سمجھو رب دی بھی قدر کر رہا ہے۔ جڑا بشر نو نبی نہیں ماندا وہ رب دی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کریم اس مقام تے بیان فرما رہے ہیں کہ انہاں لوگاں نے میری قدر نہیں کیتی جس لئے انہوں نے آکھیا کہ بشر تے اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، میرے محبوب انہوں فرما دیو کیڑی ذات ہے، کون ہے جن نے موسیٰ علیہ السلام نے اتنے کتاب نو نازل فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام جس کتاب نو لے کے آئے نورا و ھدی للناس، ایک کتاب جڑی ہے لوگاں واسطے نور بھی ہے اور مجسمہ ہدایت بھی ہے، یعنی اللہ کریم نے انہوں مجسمہ ہدایت اور نور بنا کے بھیجے۔ اگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل فرمائی ہے وہ بھی تو بشری صاحب سارے مسلمانوں کی شک پہ گیا۔ اللہ دلیل دے طور تے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم نے یہودیاں نے مخاطب فرمایا کہ بشریت دا انکار نہ کرو، نبی ہوندا ہی بشر ہے، تے موسیٰ علیہ السلام تے رب نے کتاب نازل کیتی سی، انہوں نے رب نے بشر نبی بنایا سی نا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تجعلونہ قراطیس، تسی لوگاں نے انہاں کتاب دے حصے بنا کے کاغذاں دے اندر جناب الگ الگ رکھ رہے تو بدونہا، انہاں تسی ظاہر کر دے دو وتخفون کثیرا، اور بہت ساریاں باتاں نو چھپا جاندے دو۔ مطلب کی ہے؟ مطلب دیاں باتاں قوم دے سامنے پیش کرنیاں اپنی دکانداری چمکان واسطے، جس ویلے اپنے مطلب دی بات نہیں یا اپنے مذہب دے خلاف بات آ رہی ہے، اپنے ذہن دے خلاف بات آ رہی ہے، جناب مال بٹورنا چاہتے ہیں قوم دے کولوں، اس وقت بہت ساریاں باتاں نو چھپا لیا کر دے دن۔ آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال
صاحب شرف و کمال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ دے اتے جناب اللہ کریم نے جڑا قرآن پاک اتارا، اللہ نے آپ نبوت عطا فرمائی ہے، کائنات دا سردار بنایا ہے، یہ تذکرہ اللہ کریم نے سابقہ کتاباں دے اندر کیتا ہے، یہودیاں دیاں کتاباں دے اندر، تورات اور انجیل دے اندر انہاں باتاں نوں چھپا جایا کردے سن، انہاں گلاں نوں چھپاندے سن کہ انہاں لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ ساڈے نبی تو بعد آخری نبی آمنہ دے لال ہون گے، چھپاندے سن۔ حالانکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مثالاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دے صحابہ دیاں اسی تورات اور انجیل وچ پیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی دے گھر کے بچہ دا بیمار سی، تیمارداری واسطے گیا، مسلم دی تیمارداری بھی کر لینی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، گئے وہ گھر تے او تورات دے اوراق لے کے تلاوت کر رہا سی، جویں اج کل ساڈے نہیں اسی سمجھا سورہ یاسین مردیاں واسطے نازل ہوئی، کیوں جی جس ویلے بندہ مرن والا ہوندا نا ادو اسی کھول کے بہ جانے جی جان سوکھی نکل جائے، ساڈی جان بھی چھٹ جائے، کیوں جی بہتے وجہ کہتے یار یہ سورہ یاسین پڑھو دی جان سوکھی نکل جائے، پتہ نہیں کنے کا وجہ ہوندے کولوں۔ یہ اللہ کریم نے کتے مردیاں واسطے نہیں، یہ بہت ساری باتاں نے اور بہت ساری حکمت اور دانائی اللہ کریم نے بیان، توحید بہت زیادہ بیان فرمائی، آخرت دا بڑا ذکر ہے، انہاں باتوں سمجھنا چاہیے۔ قرآن جڑا ہے اللہ کریم نے مجسمہ ہدایت بنا کے بھیجے ہے، اور یاسین سورت جڑی ہے یہ بھی سارے واسطے مجسمہ ہدایت ہے۔ وہ جناب لے کے بیٹھا سی تو راگ دے اور راگ پڑھیا سی، آپ نے فرمایا بھی دے اندر میرا بھی تذکرہ ہے، انہوں پتا سی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے پڑھ نہیں سکتے تے لکھ نہیں سکتے، انہیں اس طرح کر کے نا تورات دے اور راگ دے ایک جگہ تے ہاتھ رکھ لیا، کہتا نا جی تہاڈا تذکرہ کتوں آنا ہے، تورات پہلا دی تسی بعد چ آئے جی تسی پہلا آئے ہوندے تے ساڈی کتاب ذکر ہو سکتا سی، تسی آئے بعد دے اندر جے ساڈی کتاب دا ذکر کس طرح ہو سکتا ہے۔ خدا بچہ جڑا قریب المرگ سی کہنے لگا جی میرے ابا جان جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے آکھو جس مقام تے ہاتھ رکھیا نا اٹھا کے ہاتھ تو یہ الفاظ پڑھ کے دکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے تہاڈا تذکرہ اس مقام تے کیتا تے ابا نے ہاتھ رکھ، ابا جی نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ادھروں کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں ذرا تہاڈے نال تعلق کوئی نہیں، انہوں ساڈے حوالے کرو، یہ کفن دفن کا انتظام اسی کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کفنایا اور دفنایا۔ تو بات عرض کرے ہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تسی کچھ باتاں نوں ظاہر کر دے جے وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، بہت ساریاں باتاں نوں تسی چھپا لیندے جے، وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ کریم ارشاد فرمایا اللہ کہ ساڈی کرم نوازی ہے سی تانوں بہت ساریاں باتاں ایسیاں باتاں جنہاں دا تانوں علم کوئی نہیں سی، تہاڈے سامنے بھی اسی انہاں باتاں دا علمدار کیتا، اور تہاڈے آبا و اجداد دے سامنے بھی اللہ کریم ارشاد فرمایا کوئی تانوں سکھایا جڑے تسی نہیں سی جان دے، تہاڈے باپ دادا نہیں سی جان دے، قُلِ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو وہ کتاب جڑی ہے اللہ کریم نے نازل فرمائی سی، یعنی موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل فرمائی سی اللہ نے نازل فرمائی سی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اے تے پاپی ہے اس قسم دے نا اس پاسے آنا کوئی نہیں، انہوں نے بدعات خرافات کے اندر کھیلن دیو، انہوں نے حال دے چھڑ دیو۔ میں اپنی بات میں لفظ سمیٹنا جانا، دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لو۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اس قالو جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کون ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورا و ھدی للناس، وہ مجسمہ نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے ان کو متفرق حصوں میں بانٹ دیا، تبدونہا تم اسے ظاہر کرتے ہو، تخفون کثیرا اور بہت سی باتوں کو تم چھپاتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، تو تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا، قل اللہ کہہ دیجیے اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ چھوڑیں بدعات میں خرافات پڑے ہوئے لوگوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔